حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو بخاری اٹھا لاؤ، فرمانے لگے محمد النعمت اللہ، فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا کہ تم 9 کو میلاد منا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 9 کو میلاد منا لو، ہم لوگ تو سارا سال میلاد مناتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں، تم منا لو۔ تو کہنے لگا کہ عید نہیں کہتے ہم، تو میں نے کہا کہ تم جشن میلاد کہہ لیا کرو، تم نے خوشی ہی منانی ہوتی ہے تو جشن میلاد ہی کہہ لو۔ تو کہنے لگا کہ عیدیں 2 ہی ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ بھی تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، میرے اللہ اور نبی نے کہا کہ ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھ۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے، یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ سیاہ سطح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جس دن دین مکمل ہوا اس دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ آیتیں اگر ہم پر اتری ہوتیں تو ہم بھی عیدیں مناتے۔ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں، رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے۔ میرے لیے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، عید کا دن وہی دن ہوتا ہے، اس لیے باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہیں۔ تو عید میلاد نبی پر اظہار مسلط کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنا ہمیں اجازت دیتی ہے ہم اتنا کرتے ہیں، اور یہ میلاد کی محفل میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ارے اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے، سننے والا کوئی ہونا چاہیے۔ نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ زیادہ ہے۔ اور اگر تو سمجھے تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر ممبر پر بچھائیں اور کہا نیچے نہ بیٹھ کے پڑھ، میرے ممبر پر بیٹھ کے پڑھ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ صادق کہتے ہیں کہ 3 فقرے لکھے اور چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو میرے محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان بڑے ہو؟ میں نے کہا محبوب 3 فقرے لکھے ہیں، چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا، چل سنا مجھے، نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے رکھا ہے، تم لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ شیخ صادق کہتے ہیں، میں سنانے لگا اور میرے مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ صادق کہتے، میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے جاتے۔ شیخ صادق کہتے ہیں کہ میں کہتا چلا گیا اور میرے مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ یہ کوئی چھوٹا درجہ ہے؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ نعت نعت ہو۔ میرے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نعت پڑھے اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب نعت سنے تو اس کی توجہ گانے کی طرف جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور نعت پڑھی جا رہی ہو اور نعت گانے کی طرز میں ہو، اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص آپ کے کان میں
یہ بولے کہ سنو، یہ فلانا گانا ہے نا، کہاں گئی توجہ؟ یہ ہے تمہاری پڑھی ہوئی نعت؟ یہ نعت تو ہم نے کبھی آج تک نہیں سنی۔ اگر نعت پڑھنی ہی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نعت پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہی ہو تو شیخ صادق کی لکھی ہوئی نعت پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہی ہو تو حسان بن ثابت کی لکھی ہوئی نعت پڑھا کر۔ اگر دل کرے نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو اور حدیث بھی ہو، امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلی حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتہ چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلی حضرت کہنے لگے، یا رسول اللہ کہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو کہ میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ۔ کہتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے چلو۔ سونیا، ڈر لگتا ہے۔ وہ بچہ کہتا، میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے ابا جی، نال لے چلو۔ مثال بلا تفتیش سمجھائے جاننے کے لیے کہ جس کے ساتھ کوئی بڑا ہو تو ڈر نہیں لگتا، تو یہ تو نعت ہے نا، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سونیا، جرم کر کے آیا ہوں، اب پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردے میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں، مجھے ساتھ لے لو آقا، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور وہ پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔